بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسباب اعراب پڑھ رہے ہیں۔ اسباب اعراب بھی کہہ سکتے ہیں، عوامل بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جب کوئی سبب اعراب تبدیل ہوگا تو حالت اعراب تبدیل ہو جائے گی، ایسا ہے نا؟ جب کوئی سبب اعراب تبدیل ہوگا تو اس لفظ کی کیا ہوگی؟ حالت اعراب بھی تبدیل ہو جائے گی۔ تو سبب اعراب میں ہم نے مرفوعات پڑھے کہ جب بھی کوئی لفظ اسم معرب کی بات کر رہے ہیں، اور ہم ابھی اسم کی بات کر رہے ہیں، فعل پر ابھی ہم نہیں ہیں۔ جب کوئی اسم مرفوع ہوگا تو مرفوعات میں سے کوئی چیز ہوگی، اور مرفوعات میں ہم نے پڑھا مبتدا، خبر، اس میں فاعل، اسم فاعل نہیں، فاعل، نائب فاعل، اور نواسخ میں سے چار۔ نواسخ میں سے چار کا مطلب دو کے اسم ہیں اور دو کی خبر ہے۔ دو کے اسم وہ افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اور ما اور لا جو لیسا جیسا ہے اس کا بھی۔ اور دو کی خبر کی جو بات ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور ما لا نفی جنس کی خبر بھی۔ لا نفی جنس کی خبر عام طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا شبہ جملہ آتی ہے، لیکن مفرد ہوگی تو مرفوع ہوگی۔ یہ تو نواسخ ہوگا۔ اس کے بعد اب اس کے ساتھ ایڈ کر لیں تابع کو بھی، صحیح، اس کے ساتھ ایڈ کر لیں توابع کو بھی۔ توابع یعنی ہم نے کہا صفت، ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے نا، تو یہ چاروں یہ بھی اس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گی۔ توابع جب ہم کہہ رہے ہیں تو توابع کی جو چار قسمیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں گی۔ اب جب منصوبات کی بات کریں گے تو پھر 5 مفعول ہو گئے، اور مفعول میں نے بتایا کہ مفعول بہ زیادہ استعمال میں ہوتا ہے، اور عام طور پر جب ہم مفعول کہیں گے تو اس سے مراد مفعول بہ ہوتا ہے۔ مفعول فی دو ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان، مفعول مطلق پھر، اور مفعول لہو کم استعمال ہوتا ہے، اور مفعول معہ تو بالکل بہت ہی کم۔ یہ 5 مفعول کے بعد جو ہے وہ 4 نواسخ ایڈ کر دیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے ساتھ پھر تمییز اور حال، اور اس کے علاوہ ہم نے منادا، مضاف۔ میرے خیال میں یہی چیزیں تھیں نا۔ نائب عن المصدر اصل میں وہ صفت ہے، ہماری اصطلاح ہے وہ، وہاں پر مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہے صفت، ایسا ہے نا۔ ہم نے کہا نا کہ وہ مفعول مطلق جو مصدر ہے نا، مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے نا ہمیشہ، محذوف ہو گیا تو یہ اس کی صفت ہوتی ہے، تو یہ ہے مفعول مطلق کی صفت۔ تو یہ توابع میں سے ہے، جبکہ ہماری اصطلاح بہرحال نائب عن المصدر کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں اس سے ہٹ کر نہیں کوئی چیز، واضح ہے نا؟ اس سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں ہے، مطلب یعنی ایسا نہیں کہ ہم اس کو کاؤنٹ کریں نائب عن المصدر یعنی ایک نمبر اور بڑھ گیا، تو ایسا نہیں۔ واضح ہوگی نا بات؟ پانچ مفعول، جی وہ پانچوں معنی آپ کو کس میں بتا دیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ توابع بھی ایڈ کر دیں تو میرے خیال میں 13 ہو گئے ہوں گے شاید۔ اب اس کے بعد جو مجرورات ہیں، جب بھی کوئی اسم مجرور ہوگا تو اس کی وجہ یا تو وہ حرف جر ہوگا شروع میں، اور وہ حرف جر سے مجرور ہوگا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر وہاں پر وہ مضاف الیہ ہوگا۔ واضح ہے نا؟ جب بھی مجرور ہے، کوئی بھی لفظ حالت جری پر ہے تو وہ مضاف الیہ ہوگا، اور پہلا والا لفظ مضاف ہوگا، یا پھر توابع میں سے کوئی چیز ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو توابع جو ہم نے شروع کیے تھے، اور میرے خیال میں ابھی بھی ہم توابع پہ ہیں۔ توابع جو ہے وہ صفت ہے، صفت، اور اس کا جو مطبوع ہے وہ موصوف ہے، ایسا ہے نا؟
اچھا صفت کی میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی کہ وہ صفت جو ہے موصوف جیسا ہوتا ہے 4 چیزوں میں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جملہ صفت ہوتا ہے، صحیح، جملہ صفت ہوتا ہے پورا. تو وہاں پر پھر جیسے حالیہ والی بات تھی نا وہاں پر، تو یہاں پر وہ جملہ صفت ہوگا. تو جب پورا جملہ صفت ہوگا یعنی اس کے اندر معنی ہوگا صفت کا، تو وہ جملہ محل ہوگا، پھر وہ جملہ پھر محل ہوگا، کبھی یوں بھی ہوگا. اب اس کے بعد ہم نے معطوف کا پڑھا، توابع میں سے ہے، اور اس کا جو مطبوع ہے وہ معطوف علیہ ہے. اور اس کے بعد ہم نے بدل بھی پڑھ لیا. تو پچھلی کلاس میں ہم نے بدل پڑھا تھا. معطوف کی میں نے جو بات کی ہے ہم ابھی آیات پر اس کی پریکٹس کریں گے. یہ صفت والی بات بھی انشاءاللہ بہت ساری آیات میں آئیں گی. ہم جب تو آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ پوری آیت جو ہے یعنی پورا جو جملہ ہے وہ صفت بن رہا ہے، محل ہے، وہ پورا جملہ حال بن رہا ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا جملہ معطوف بن رہا ہے، اس کا عطف ہے پچھلے جملے پر، یہ بھی ہوگا جملہ. تو جملہ جب معطوف ہوگا تو جو معطوف علیہ کا اعراب ہوگا یہ جملہ محل ہوگا اس کا. جب جملہ صفت بنے گا مل کر تو جو موصوف کا اعراب ہوگا یہ محل ہوگا اس کا. جملہ حالیہ ہوگا تو وہ جملہ کیا ہوگا؟ محل ہوگا نصب کا. کبھی جملہ مفعول بھی بنتا ہے، ابھی یہ بھی ہم دیکھیں گے. جملہ جو ہے نا مفعول بھی بنتا ہے، مفعول مطلق نہیں بن سکتا کیونکہ مفعول مطلق تو مصدر ہوتا ہے نا. تو جملوں کی بہت ساری صورتیں ہوں گی لیکن آپ محل ہی سمجھیں گے جہاں پر بھی آئے گا. بدل کی ہم نے بات پڑھی، اور بدل کی جو ویسے تو 4 قسمیں بتائی جاتی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو بدل کی بات عام طور پر کرتے ہیں نا وہ بدل کل ہوتا ہے. عام طور پر ہم جس بدل کی بات کرتے ہیں اور زیادہ استعمال اسی کا ہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل کل. اور بدل کل کیا ہے کہ جو مبدل منہ ہے یعنی جو سے پہلے جو لفظ آیا نا یہ اور وہ دونوں سیم ہوں گے، ایک دوسرے پر مکمل ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں. ان میں سے اگر ہم بدل کو ہٹا دیں، مبدل منہ کو ہٹا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بدل کو بھی ہٹا سکتے ہیں، واضح ہے نا، اس سے ہٹا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ان میں سے جو مشہور جگہ تھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بدل کبھی جو ہے وہ پیشے کے بعد آتا ہے، کبھی بدل رشتوں کے بعد آتا ہے، تعلق کے بعد آتا ہے، کنیت کے بعد آتا ہے. اور بدل جو سب سے مشہور ایک قسم ہے جس کا بہت زیادہ استعمال ہے قرآن میں بھی اور اس کے علاوہ بھی، اس میں اشارہ کے بعد اسم ہو، معرفہ ہو الف لام کے ساتھ. اچھا یہ علامہ اور الشیخ اور فلاں یہ بھی بدل میں سے ہی ہے. جیسے جیسے میں آپ کو اگر یہ کہوں نا قال الشیخ، اب قال الشیخ شیخ نے کہا، اب اس کے بعد میں جسم کا بھی نام لکھوں گا وہ بدل ہو جائے گا اس سے. قال الشیخ مثال کے طور پر شیخ عبداللہ، قال الشیخ عبداللہ، تو یہ عبداللہ کیا ہوا؟ یہ بدل ہے کس سے؟ شیخ سے. یعنی وہی شیخ جس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا وہ دونوں ایک ہی ہیں. العلامہ، العلامہ یہ بھی وہی ہوگا. الحافظ، القارئ، اس کو ہم کچھ بھی کرتے جائیں یہ بعد والا جو ہوگا یہ بدل ہوگا. ویسے لفظ تو میں نے بتائے تھے استاذ، طالب، وہ بھی اس ٹائپ کے یعنی جو بھی لفظ ہیں وہ بعد والا لفظ کا بدل ہوتا ہے. اچھا اگر میں عبداللہ کے بعد یہ لفظ لگا دوں گا تو یہ صفت بن جاتا ہے. ہر لفظ میں نہیں، یہاں پر بن جائے گا، یہاں پر صفت بن جائے گا. یعنی اگر میں یہ کہوں قال عبداللہ القاری تو القاری عبداللہ کا صفت ہو جائے گی. قال عبداللہ الحافظ تو الحافظ اس کی صفت ہو جائے گی. العلامہ یہ اس کی صفت ہو جائے گی. الشیخ صفت ہو جائے گی. بعض دفعہ بدل بھی بن سکتا ہے لیکن یہاں پر صفت ہو جائے گی. واضح ہے نا؟
یعنی ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ صفت بدل یعنی صفت بن جائے. مثال کے طور پر جیسے ابو اور والد وہاں پر صفت نہیں بنتی, وہاں پر بدل بن جائے گا, پھر بھی بعد والا بھی بدل بن جائے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں, یہ اس کو میں اگر ہٹا دوں تو اگر میں یہ کہوں قال عبداللہ, اس کے بعد کہوں صدیقی, اب یہ بدل ہو گیا. قال عبداللہ صدیقی, صدیق میرا دوست. ہاں یعنی تعلق یہاں پر تعلق نہیں ہے, ویسے صدیق ہے تو تعلق ہے, تعلق, لیکن یہ مطلب ہے وہی بدل یہ بھی, لیکن ہم نے جو تعلق کے عام طور پر بات کرتے ہیں وہ پہلے ہوتا ہے, لیکن اگر اس کو بعد میں بھی لگا دیں تو بعض صورتوں میں وہ تبھی بدل رہتا ہے. اگر صدیقی کی جگہ اگر میں لکھ دوں والدی, اب والدی جو ہے نا یہ صفت نہیں بنے گا, یہ بدل ہوگا اس کا. یعنی میں جو بتا رہا ہوں نا, عبداللہ نے کہا اور وہ میرا والد ہے, عبداللہ نے کہا وہ میرا دوست ہے, عبداللہ نے کہا جو میرا بیٹا ہے, تو یہ بھی اس کی کیا ہوگا, یہ بھی اس کا بدل ہوگا. ابنی یعنی وہ سیم ہے دونوں. اچھا, اب بدل کے بعد اب جو ایک اور چیز باقی ہے وہ ہے تاکید. 4 چیزیں بتائی تھی نا آپ کو. تاکید, تاکید میں تاکید کے اندر, اور یہ کیا ہے, توابع میں سے ہے تاکید, توابع میں سے تاکید ہے. اور اس سے پہلے تابع میں سے ہم نے کیا پڑھا تھا, صفت, اور پھر ہم نے معطوف, اور پھر ہم نے بدل پڑھا, اور ایک تاکید. تاکید کا مطلب یعنی کسی کو یقین دلانا, جو اردو میں ہم تاکید کہتے ہیں وہی تاکید ہے یہاں پر بھی, اس کا معنی بھی. تو تاکید ایک لفظی ہوتی ہے جس میں لفظ کا تکرار ہوتا ہے, جس میں لفظ کا تکرار ہوتا ہے, تاکید لفظی. اور ایک تاکید معنوی ہوتی ہے, یعنی کوئی لفظ کا تکرار نہیں ہوتا لیکن وہ معنی جو ہے نا تاکید پہ دلالت کرتا ہے. تاکید لفظی کا مطلب کہیں بھی ہم لفظ کو ہم دوہرا دیں, کہیں بھی, فعل بھی ہو سکتا ہے, اسم بھی ہو سکتا ہے. اور کیسے, مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں, اگر میں یہ کہوں کہ مثال کے طور پر جاء لقمان, لقمان, جاء لقمان, لقمان, یہ دوسرا جو لقمان ہوگا یہ اس پہلے والے لفظ کی تاکید ہے. یعنی جب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں لقمان ہی آیا, واضح ہے نا, یعنی دوسرے والا تاکید ہے, تاکید کے لیے کمپلیٹ ہو گیا تھا, تاکید کے لیے. ابو 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 آ گئے, ابو آ گئے, ابو آ گئے, بولتے نہیں آپ, ابو آ گئے, ابو آ گئے. تو پہلا ابو آگے سے بات تو ہو گئی تھی, دوسرا ابو آگے کیوں کہا آپ نے, مطلب ابو ہی ہیں, واقعی ابو آ گئے, یعنی کوئی شک میں ہو کسی کو کہ ابو نہیں ہے, ابو آ گئے. ہم عام طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بہت دفعہ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ایک بیٹھ جا سے بات ہو گئی تھی, دوسرے بیٹھ جاؤ جو ہے اس کا مطلب باقی تم بیٹھ جاؤ, میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اور خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں میں, بعض دفعہ 2 3 4 دفعہ بھی کہہ دیتے ہیں. عربی میں بھی ایسا ہے, بالکل بالکل ایسا ہے. انا, کس نے مارا, تو آپ کہیں گے انا, میں نے ہی تو مارا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, تاکید. یعنی لفظوں کا تکرار ہو, فعل میں بھی ہو سکتا ہے, وہ اسم میں بھی ہو سکتا ہے, کسی جگہ پر بھی آپ دوہرا سکتے. مثال کے طور پر ہے نا صفن صفا وجاء ربک,
تمہارا رب آئے گا، والملکو اور فرشتے، صفن صفا، صف در صف. پہلا صف جو ہے نا یہ تاکید ہے، اصل میں اس کا مطلب کہ وہ صف باندھ کر آئیں گے فرشتے. میں ذرا یہ لکھ کے بتا دوں آپ کو، ویسے یہ کیا ہے، جاء ربک والملک صفن صفا. اب ذرا دیکھیں کہ یہ صفن صف باندھ کر، اب یہ قریب میں جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ یعنی وہ فرشتوں کی یہ کیا ہے، یہ حال ہے، یہ فرشتوں کی حالات ہے کہ وہ صف باندھ کر آئیں گے، قیامت کی بات ہے. اور یہ والا جو صف ہے نا یہ اس کی تاکید ہے. واضح ہے نا، یہ اس کی تاکید ہے. دکن دکا میں بھی ایسے ہے، بعض لوگ اس کو صفت کہتے ہیں لیکن اس میں بھی تاکید ہے. یعنی وَدُكَّتِ الْأَرْضُ، یہ اس کا ترجمہ آئے گا، یعنی ویسے اس کا معنی آیا ہے لیکن وہاں پر کیونکہ شرط کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دکن. دیکھیں آپ، اِذَا دُكَّتْ، دال کا پیش ہے، مجہول ہے یہ. دُكَّتِ الْأَرْضُ، جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. دُكَّتِ الْأَرْضُ، یہ ارض و نائب فاعل ہے اس کا. دکن، تو یہ دکن کیا ہوگا بتائیں؟ یہ اس کی نہیں، دیکھیں تاکید نہیں، یہ مفعول مطلق ہے نا، یہی اسی سیم ہے نا، یہ فعل ہے، یہ اس کا مصدر ہے تو مفعول مطلق ہوا. اب اس کے بعد دکن دکا، یہ دوسرے والا جو ہے نا یہ اس کی تاکید ہو گئی. دکن دکن، ہم ہے تو دکن دکن، کیونکہ ہم وقف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دکا. دکن دکن، اذا دکت الارض دکن دکن، مطلب زمین بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گی جب قیامت آئے گی نا. اور ایسا ہی ہے، سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو زمین کیا ہو جائے گی، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، یعنی یہ سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، کشش ثقل ختم ہو جائے گی. اور اس سے پہلے ہی کشش ثقل ختم ہونے کے بعد یہ بلیک ہول میں چینج ہو چکے ہوں گے اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے یہ ٹکرائیں گے. اور پھر وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا، تو یہ معطوف ہے، یہ آئے گا، رب تمہارا رب آئے گا. اور ویسے اس کا معنی آیا ہے لیکن چونکہ اذا کی وجہ سے، جب اذا شرط پر فعل ماضی آ جائے تو معنی عام طور پر مستقبل کا ہوتا ہے. رب آئے گا تمہارا اور فرشتے صفن صفا، یعنی یہ اصل میں منظر کشی ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے نا، جب بادشاہ ہوتا ہے کوئی بہت بڑی سزا دینے والا ہوتا ہے تو بادشاہ نہیں آتا عام طور پر. جب کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، یا وہ بھی نہیں ہوتا تو لوگ ہوتے ہیں نیچے. لیکن کوئی بہت بڑی بات ہو، لوگوں کو بلا لیا جائے، سارے جمع ہو جاؤ اور صف در صف کھڑے ہو جاؤ تو مطلب بہت بڑا معاملہ ہو گیا، بہت بڑی بات ہو گئی کہ بادشاہ بھی آ گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ملک، یعنی یہاں ربو کا والملک، اور فرشتے بھی ہوں گے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وَجِیءَ یومئذ بجہنم، یعنی اسی میں وَجِیءَ، اور یہ بھی فعل مجہول ہے، یومئذ اس دن، تو یہ کیا ہوگا، ظرف، اس دن لایا جائے گا، بجہنم جہنم کو. جی جاء کا مجہول ہے، جی جاء کا مجہول، لایا جائے گا اس دن جہنم کو. یہ با زائدہ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، یہ حرف جر جو ہے نا کبھی زائد آ جاتا ہے. لایا جائے گا اس دن جہنم کو، تو جیا کا نائب فاعل ہے یہ، لیکن بے کی وجہ سے یہ اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے زبر ہے. وجیء یومئذ بجہنم، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، جہنم کو لایا جائے گا. یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی. تو بہرحال تاکید کی بات واضح ہو گئی آپ کو کہ تکرار ہوگا. انا، یہ ہے انا، یہ انا ہے، یہ انا. انا کے اندر دو، ایک انا اور ایک نا ضمیر بھی ہے اس کے اندر.
یعنی اصل میں ہے انا نا، تو یہ نا ضمیر یہ ہو گئی منصوب متصل. نحنو یہ تاکید نہیں ہے، یہ جو نحنو ہے نا یہ مبتدا ہے، یہاں پر ہم اس کو مبتدا کہتے ہیں. نحنو نزلنا، یہ جملہ اگلا جملہ جو ہے نا یہ دیکھیں، انا نحنو نزلنا الذکر، یہ کیا ہوگا؟ مبتدا، یہ فعل، نا پھر فاعل، اور یہ مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ بن کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر محل رفع ہو کر خبر بنے گی نحنو کی. نحنو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر خبر بن جائے گی انا کی. یہاں پہ تاکید نہیں بن رہی، تاکید لفظی جو ہے نا وہ لفظوں کا تکرار ہوگا. اچھا لفظوں کا تکرار ضمیر میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا نا آنا آنا. اس کے علاوہ جب بھی فعل کے بعد ضمیر، جو ضمیریں ہیں نا متصل یا جو جتنی بھی ہیں مرفوع متصل کی، اس کے بعد اگر ضمیر کو ظاہر کر دیں تو تب بھی ایسے ہوگا. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں ضربتا انتا، یہ انتا تاکید ہے، یہ تا کی تاکید ہے، تم نے مارا. ضربتا تم نے مارا، اور انتا بھی تم، تو یہ اس کی تاکید ہو گئی. اگر میں یہ کہوں ادربو، میں مارتا ہوں، اس کے اندر آنا چھپی ہوتی ہے نا لازمی طور پر، معلوم ہے نا، ادربو کے اندر لازمی طور پر آنا چھپی ہوتی ہے. اور اگر میں یہ کہوں ادربو آنا، تو یہ آنا جو ہوگی یہ اس کی تاکید ہو جائے گی، اور یہاں پر کچھ نہیں بن سکتی یہ ضمیر. ادربو انا، میں مارتا ہوں. اذهب انا، میں جاتا ہوں. اذهب کے اندر ایک انا موجود ہے، وہ فاعل ہے، تو یہ کیا ہوگی اس کی؟ یہ تاکید ہو جائے گی. تو یہ جو تاکید ہے یہ بھی وہی لفظی ہی ہے، کیونکہ وہ اگر ہم اس کو الگ کر دیں تو یہ آنا ہی بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تاکید کیا ہے؟ تاکید لفظی، یعنی وہ ضمیر کی تاکید بھی ہو سکتی ہے، اور ضمیروں کی تاکید تو بہت دفعہ ہوتی ہے. کل انتا، تم کھاؤ. کل کے اندر انتا ایک موجود ہے، واضح ہے نا؟ تو یہ دوسرا انتا جو ہوگا یہ اس کی تاکید ہوگی. اچھا تاکید مانوی جو ہے نا، یہاں پر کچھ لفظ ہیں، وہ ہے کل، سب، اجمع، جمی، اور اس کے ساتھ نفس. نفس کا مطلب وہی سیم، خود. میں مثال آپ کو بتاتا ہوں. عین، عین کا مطلب بھی وہ خود. کلا، دونوں. کلا کلتا، یہ عورت کے لیے ہے، کلا کلتا. یہ لفظ جو ہے نا یہ تاکید کے لیے ہیں، یہ مانوی تاکید کہلاتے ہیں. لیکن اس کے بعد ضمیر بھی ہوگی، اس کے ساتھ ضمیر بھی ہوگی، یاد رکھیں. جب ضمیر ہوگی تو یہ تاکید ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں جاء لقمان، لقمان آ گئے، اور واقعی آ گئے. جاء لقمان عینہ، لقمان خود آ گئے. جاء لقمان عینہ، خود آ گئے، بذات خود، کوئی اور نہیں آیا. اور نفسہ کا معنی بھی وہی ہے. جاء لقمان نفسہ، خود. نفسہ کا مطلب بھی خود. تو یہ دیکھیں یہ مرفوع ہے نا، یہ پیش ہوگا، اور یہاں پر بھی پیش. تو یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے جس کی ہم تاکید کر رہے ہیں. اور یہاں پر اگر مؤنث ہو تو جاءت عائشۃ نفسہا، جاءت عائشۃ نفسہا. جاءت الطلاب انفسہم، یہ نفس کی جمع ہو جائے گی انفس. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسجدت، بیٹا بوائز آگے بیٹھا کریں. فسجدت الملائکۃ کلہم، ٹھیک ہے نا؟ سجدت، فا بھی ہے شروع میں،
सजदत अलमलाइकतु कुल्लुहुम, ये कुल्लुहुम जो है ना, ये उसकी ताकीद है। फिर इसके बाद अजमाउन भी है, वो अजमाउन है ना, ये कुल्लुहुम ताकीद हो गई। कुल्लुहुम देखें आप, ये जमा है ना, तो ये भी हम के साथ, इसके साथ भी ज़मीर जमा लग गई। और अगर कुल को पहले लगा देंगे तो ये फिर मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बन जाता है। जमी भी ऐसा होगा। अगर मैं ये कहूँ कुल्लुत्तुल्लाबी हादिरून, सारे तलबा मौजूद हैं, तो अब ये कुल क्या होगा? ये मुज़ाफ है और ये मुब्तदा है। और अगर मैं इसके साथ इन्ना लगा दूं तो फिर क्या हो जाएगा? इन्ना कुल्ला, ये इन्ना का इस्म होगा। और अगर हर्फ जर लगा दूंगा तो फिर ये मजरूर हो जाएगा। अब ये ताकीद नहीं होगा। ताकीद कब होगा? जब इसके साथ ज़मीर लगेगी। तो जब ज़मीर लगेगी तो उससे पहले कोई चीज़ मौजूद होगी। वाज़ेह है ना? इससे पहले कोई चीज़ मौजूद होगी। तो किला का मतलब दोनों। अगर मैं ये कहूँ जा लुक़मानु व बिलालु, जा लुक़मानु व बिलालु किलाहुमा, वो दोनों आ गए। किलाहुमा दोनों, किलाहुमा का माना क्या है? दोनों। इसके साथ ज़मीर लगेगी। बाज़ दफ़ा ज़मीर भी नहीं भी लगती, लेकिन जब इसका इराब होता है ये, इसके साथ ज़मीर लगेगी। जा लुक़मानु व बिलालु किलाहुमा। अगर मैं ये कहूँ जा अल उस्ताज़ानी, दोनों उस्ताद आ गए। किलाहुमा, अब भी ठीक है, यानी ज़रूरी नहीं कि मातूफ़ अलैह हो, वो दोनों आ गए तो ये ताकीद हो गई। और अगर औरतों की बात होगी तो किल्ता हुमा, जाअत आयशतु व फातिमतु किल्ताहुमा, किल्ताहुमा ताकीद हो गई। ठीक है ना? ये तो ये इसको क्या कहते हैं? ताकीद मनवी। यहां तक बात समझ में आई या पहले वाली भी चली गई? या पहले कुछ था ही नहीं जो जाएगी? ये भी होता है ना। अच्छा, अगर सबको समझ में आ गई बात, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। सही। वैसे इकरा है ना आप? हाँ, वैसे आप खुद बहुत ही कम आती हैं, आपको बात समझ में आ गई तो ये अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि ये तवाबे अब कितने हो गए? 4। तवाबे में क्या है? सिफ्त मौसूफ का ताबे, और बदल किसका ताबे होगा? मुबदल मिन्हु का, और ताकीद मुअक्कद का। मुअक्कद, ठीक है ना? हमने लिखा था ना ये मुअक्कद का। और उसके बाद क्या बाकी है? मातूफ अलई का, जिसके ऊपर अत्फ हो। ठीक है, अलई का, जिसके ऊपर अत्फ हो। अब जो हमारी मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात की बात तो हो गई कंप्लीट। अब जो असबाब एराब में से जो फ़ेल के साथ ख़ास है वो है जवाज़िम। वो क्या है? जवाज़िम। लेकिन जवाज़िम से हटकर हम फ़ेल का एराब फिर से बताते हैं, क्योंकि फ़ेल का मरफू भी तो नहीं बताया ना मैंने आपको, और फ़ेल का मंसूब भी नहीं बताया आपको, और फ़ेल का मजरूर भी हमने नहीं बताया आपको। अच्छा, जब हम फ़ेल की बात करते हैं, फ़ेल के एराब की बात करते हैं, तो वहाँ पर जब एराब की बात करते हैं तो वहाँ पर उससे मुराद फ़ेल मुज़ारे है।
کیونکہ فعل ماضی جو ہے نا وہ مبنی ہے، فعل ماضی کیا ہے؟ مبنی ہے، اور فعل امر بھی تو مبنی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور فعل مضارع میں بھی دو صیغے مبنی ہیں جمع مؤنث والے، یاد ہے کہ نہیں؟ فعل مضارع میں بھی دو صیغے جمع مؤنث والے مبنی ہیں۔ اب جو فعل مضارع کے لفظ باقی ہے نا، ایک وہ ہیں جن کے ساتھ نون اعرابی لگتا ہے، اور وہ کتنے ہیں؟ لفظ 5 ہیں، اگرچہ اس کو الگ بیان کریں گے تو 7 ہو جائیں گے کیونکہ ڈبل ڈبل بھی ہے، اور جن کے ساتھ نون اعرابی نہیں لگتا وہ 4 ہیں۔ اب ذرا دیکھ لیتے ہیں دونوں کو، کیونکہ ہمارا کام اسی کے اندر رہے گا پورا، کیونکہ منصوبات، مرفوعات اور یعنی جوازم اسی میں ہی ہیں، انہی یعنی ٹوٹل 9 ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ اب ذرا دیکھیں کہ جن کے ساتھ نون اعرابی نہیں آتا، اور اگر میں یہاں پر لفظ لکھ لوں جالسا، یجلسو، 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 اور یہ مذکر کے لیے تھا، اور پھر تجلسو اور اجلسو اور نجلسو، جی یجلسو، تجلسو، اور یہ وہی لفظ ہیں جن کے اندر ضمیریں بھی چپتی ہیں، یاد ہے کہ نہیں؟ یہی وہ لفظ ہیں جن کے اندر ضمیریں بھی چپتی ہیں، یہ 4 لفظ ہو گئے۔ تو تجلسو کے اندر واحد مؤنث بھی ہے، اور تجلسو میں واحد مذکر مخاطب بھی ہے، اعراب میں دونوں ایک جیسے ہیں اگرچہ ضمیروں میں فرق ہے۔ واحد مذکر مخاطب کو جب میں کہوں گا تجلسو تو اس کا مطلب تم بیٹھتے ہو، انت ضمیر لازمی طور پر چھپتی ہے، اور جب عورت کی بات ہوگی تو پھر وہاں پر ہی چھپے گی، لازمی طور پر نہیں، وہاں جوازن ہے۔ اجلسو میں بیٹھتا ہوں، اور یہاں پر کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ انا، اور نجلسو کے اندر نانو لازمی طور، تو 4 لفظ ہو گئے یہ، یہاں پر نون اعرابی نہیں لگتا، اور باقی جو لفظ ہیں ان کے ساتھ نون اعرابی آتا ہے، وہ کیا ہے؟ یجلسانی اور تجلسانی اور یجلسونا، اور اس کے بعد تجلسونا، یجلسونا، تجلسونا، اور واحد مؤنث مخاطب کا ہوگا تجلسینا، یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اور یہ جو لفظ ہے نا تجلسانی، یہ 2 اور بھی ہیں، ایک تجلسانے میں جب کہوں گا انتما تجلسانے، مخاطب مذکر کے لیے 2، اور 2 عورتوں کے مخاطب کے لیے بھی یہی ہیں، جب میں کہوں گا عورتوں کے لیے انتما، انتما بھی عورتوں کے لیے انتما ہے، انتما تجلسانے، تو یہ بھی تجلسانے ہو گیا، اور جب عورتیں غائب میں ہوں گی تو میں کہوں گا ہما تجلسانی، تو ٹوٹل کتنی ہوگی؟ تجلسان ہے 3، تجلسان کتنے ہو گئے؟ 3، تدریبان کتنے ہو گئے؟ تفعلان کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل 3، لیکن صیغے چونکہ یہی 5 بنتے ہیں، یہ 5، تو یہ نون کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو نون اعرابی، اور یہ 5 لفظوں کو ہم کہتے ہیں افعال خمسہ۔ ہماری اصطلاح نون اعرابی کے بجائے یہ رہے گی ہمیشہ، ہم کیا لفظ استعمال کریں گے ہمیشہ؟ افعال خمسہ، اور یہ جو لفظ ہے ہم کہیں گے فعل مضارع جس کے بعد کوئی لفظ ملا ہوا نہیں ہے، کیا ہوگا؟ یہ فعل مضارع جب اس کے بعد کوئی لفظ ملا ہوا نہیں ہے، یعنی مفرد کی بات نہیں کریں گے، اس لیے مفرد کی نہیں کہ یہ جمع ہے نا اس بیچ میں، ویسے باقی تو مفرد کے صیغے ہیں لیکن یہ جمع کا ہے، جمع متکلم ہے نا، تو فعل مضارع اس کے بعد جب کوئی لفظ ملا ہوا نہ ہو،
تو یہ ٹوٹل 9 لفظ ہیں. فعل کا اعراب جتنا بھی ہے انہی کے ارد گرد گھومتا ہے پورا. وہ جوازم بھی، وہ مرفوع بھی، وہ منصوب بھی اسی کے ارد گرد گھومتا ہے پورا. باقی تو مبنی ہے. واضح ہو گئی نا یہ بات؟ فعل کی جب بات کرتے ہیں ہم، فعل مضارع ہیں، ہم ابھی بھی اسباب اعراب میں ہیں. ہم ان کے اب اسباب اعراب میں آپ کو بتاتا ہوں. افعال خمسہ یہ، اور یہ کیا ہے؟ فعل مضارع جب اس کے بعد کوئی لفظ ملا ہوا نہ ہو. تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. میری بات غور سے سن لیں. کیا کہا میں نے؟ فعل مضارع، اس کے ساتھ ہمیشہ کا لفظ بھی بڑھا دیتا ہوں. فعل مضارع ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے جب عوامل سے خالی ہو. جب عوامل سے خالی ہو. یہ فعل مضارع کے مرفوع کا یہ قانون ہے. فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے جب عوامل سے خالی ہو. فعل مضارع جو مرفوع ہوگا بس اس کی یہی صورت ہے، اس کے علاوہ اور نہیں. یعنی ایسا نہ ہو کبھی میں یہ کہوں، یہاں پر کوئی مثال نہیں ہے، اگر میں یہ کہوں ان زیدن یضرب، اس کے اوپر پیش کیوں ہے ذرا بتائیں. جی شاہ حسین آپ زور سے بتائیں. فعل مضارع ہے تو پیش کیوں ہے اس کے اوپر؟ اچھا کوئی اور؟ ان کی خبر ہے اس لیے اس کے اوپر پیش ہے. یہی بات بتا رہی ہیں عائشہ جمال اور فضا آپ بھی، یا کوئی اور بات بتا رہے ہیں؟ ایسی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جی کوئی اور؟ ہاں یہ بات ہے. یعنی کبھی ایسا نہیں کہنا جو آپ کہیں گے اور امتحان کے اندر بہت سارے لوگ کہہ جائیں گے، یہ کہہ دیں گے، بار بار کہنے کے باوجود بھی لکھ دیں گے، اور بڑے مطمئن ہو کر باہر بھی جائیں گے کہ ہم بالکل ٹھیک لکھ کر آئے ہیں، اور پھر یہ بھی کہیں گے کہ سر نے ہمارے ایم ہی نمبر کاٹ دیے. تو اب بتائیں ہم آپ کو نمبر کہاں سے دیں؟ تو کیا ہوگا؟ یضربو کے اوپر یہ جو پیش ہے نا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ انا کی خبر ہے، کیونکہ یہ ہے جملہ، اور جب مبتدا کی خبر جملہ ہو تو وہ محل ہوتا ہے اس کا اعراب، اور یہ ہے فعل مضارع. تو فعل مضارع کا جو اعراب ہے وہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات جو ہم نے اسم کے لیے پڑھے وہ والا اعراب یہاں، وہ والے عوامل یہاں پر اثر نہیں کرتے. اس کے اپنے عوامل ہیں. اس کا عامل کیا ہے کہ جب فعل مضارع مرفوع کب ہوگا؟ جب عوامل سے خالی ہوگا. تو فعل مضارع کے عوامل کیا ہیں؟ نواصب اور جوازم. فعل مضارع کے عوامل کیا ہیں؟ نواصب اور جوازم. یہ بات آپ یاد رکھیں گے. فعل مضارع کے عوامل کیا ہیں؟ جوازم. اور جب ان سے خالی ہوگا تو مرفوع ہوگا. جب ان سے خالی ہوگا تو کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. ایک بات اور بھی آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں، چونکہ جو علامت اعراب آئے گی اس میں تو میں آپ کو پھر سے بتاؤں گا. جب فعل مضارع عوامل سے خالی ہوگا تو آخر میں آئے گا پیش ان کے، اور جب فعل مضارع عوامل سے خالی ہوگا یہاں پر نون کا برقرار رہنا یہ رفع پر دلالت کرتا ہے، یہ حالت رفع پر دلالت کرتا ہے.
جب فعل مضارع عوامل سے خالی ہوگا تو ہوگا کیا؟ مرفوع۔ علامت رفع یہاں پر ہوگی پیش جب فعل مضارع کے آخر میں کچھ ملا ہوا نہ ہو، اور جب فعل مضارع افعال خمسہ میں سے ہو تو پھر آخر میں نون برقرار ہوگا۔ نون برقرار رہنا حالت رفع کی دلالت ہے، حالت رفع کی علامت ہے یہ۔ نون حذف ہو جائے گا کس میں؟ نواسب میں بھی اور جوازم میں بھی نون حذف ہو جائے گا۔ یہ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ نواسب، ابھی نواسب اور جوازم کی بات ابھی میں شروع کر رہا ہوں، ابھی کرتا ہوں۔ نواسب اور جوازم جب ہوں گے تو آخر میں نون گر جائے گا۔ یہ پھر علامت اعراب میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا، چونکہ لکھ چکا ہوں تو یہاں پر بھی یاد دلا دوں آپ کو۔ جب نواسب اور جوازم میں سے کوئی چیز آ جائے یہاں پر تو نون گر جائے گا۔ یعنی اگر میں یہ کہوں لم یجلسا، لم لگاؤں گا تو کیا ہوگا؟ نون گر جائے گا۔ ان تجلسا، نون گر جائے گا، ٹھیک۔ ان یا ان شرطیہ ہے۔ ابھی اس کے بعد لما کی بات کر لیں جی۔ لن تنالو، لن تنالو، اصل میں یہ نہ تھا، تنالو نا تم پاتے ہو، نالا ینالو، لن تنالو البر، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، ایسا ہے نا، تنفقون۔ لیکن یہاں پر حتی جب آیا تو ہم نے کہا حتی تنفقو، تو یہ نون گر گیا۔ اس کے علاوہ جب آپ نے گردانیں یاد کی تھیں تو آپ نے پڑھا تھا، ہم نے کہا ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، پھر ہم نے کہا تھا لم یضرب، تو لم یضرب یہ ہو گیا یجلس، جزم آ گئی۔ لم یضرب، لا یضرب لا یضرب، لن یضربا، لن یضربا زبر تھی نا۔ اور پھر ہم نے گردان پڑھی تھی صرف کبیر کی، لن یضربا، اور پھر لن یضربو، ایسا تھا کہ نہیں؟ پھر لن تضربا، پھر اس کے بعد کیا پڑھا تھا؟ لن تضربا، نون گرا دیا تھا۔ لم میں بھی ایسا ہوا تھا، لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو۔ تو مطلب یہ کہ جب جوازم اور نواسب میں سے کوئی چیز آئے گی فعل مضارع پر تو نون گرے گا۔ لیکن بہرحال ابھی یہ یاد رکھنا ہے کہ ہے کہ فعل مضارع مرفوع تب ہوگا جب عوامل سے خالی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عوامل سے، بڑی آسان سی بات ہے، عوامل تھوڑے سے عوامل جوازم ہیں اور تھوڑے سے ہیں نواسب، تو فعل مضارع کا معاملہ تو آپ کا یہاں پر بہت آسانی سے مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو پھر ہم نواسب کی طرف چلے یا پہلے جوازم کی طرف چلتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اور یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ جن کے ہم فعل مضارع کی اعراب کی بات کرتے ہیں تو وہ یہی 9 صیغے ہیں بس، باقی نہیں۔ واضح ہے نا؟ تو جو چیزیں فعل مضارع کو جزم دیتی ہیں جوازم کہتے ہیں ہم ان کو، میں پھر سے یہاں پر لکھ دیتا ہوں، مرفوع، مرفوعات، اور یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا؟ منصوبات پلس نواسب، کیونکہ فعل مضارع کو ہم منصوب نہیں کہیں گے، یعنی فعل مضارع کو منصوب کہیں گے لیکن جو عوامل ہیں نا ان کو ہم نواسب کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا تھا؟ مجرورات، اور کیا ہے؟ جواب۔ ایک سوال ہے کہ فعل مضارع مجرور کب ہوگا؟ جی کوئی بتا، اگر کوئی بتا دے تو انعام دوں گا۔ فعل مضارع
مجرور کب ہوگا؟ اکثر نہیں، ہمیشہ ہی آتا ہے. کوئی مجرور بنا دینا. نہیں بن سکتا، مجرور نہیں بن سکتا، ہوتا ہی نہیں. فعل مجرور نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ اور اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا. اسم کبھی کیا ہوتا ہے؟ مجزوم کبھی بھی نہیں ہوتا. ہاں، مجرور نہیں ہو سکتا. جب زیر کبھی آئے گی تو وہ کسی عارضے کی وجہ سے آئے گی. ہاں، یعنی کسی عارضے کی وجہ سے ہوگی، مطلب تعلیل کی وجہ سے. جب کبھی زیر نظر آ جائے تو کسی وجہ سے ہوگی. کیا سمجھے آپ؟ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا اور اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا. یعنی اگر ہم مجزوم پڑھ رہے ہیں تو وقف کی وجہ سے، جیسے وہاں پر اس کی کچھ ہم اس کو یعنی مختلف اس کو نام دیتے ہیں، حقیقت میں کوئی فعل مجزوم نہیں ہوتا. تو اب فعل کے بھی 3 اعراب ہو گئے اور اسم کے بھی 3 اعراب ہیں. تو فعل مرفوع ہوتا ہے اور مرفوعات، اور جو فعل کے ہوں گے اس کو ہم کہیں گے نواصب، اور جو فعل کو چیزیں جزم دیں گی ان کو ہم کہیں گے جوازم. جوازم کے اندر سب سے پہلے لم، میں یہیں سے ہی بات شروع کر دوں، اور لما، لام امر، لا نہیں، اور ادوات شرط، اور جواب طلب. ادوات شرط اور جواب طلب. اچھا، لم جو ہے نا، ابھی ہم لم کی بات کر لیں. علم ترا، تو کیا ہے؟ حمزے کو ہٹا دیں. لم ترا یعنی کیا نہیں دیکھا آپ نے. لم حرف نفی و قلب و جزم و لم حرف نفی و قلب و جزم. یہ پورا اصل میں لم کا نام یہی ہے. لم جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نفی بھی کرتا ہے. نفی بھی کرتا ہے تو کیسے نفی کرتا ہے؟ اگر ہم نے کہا یجلس تو یجلس ہو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹھتا ہے. اور جب ہم نے لم لگایا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ لم یجلس، وہ نہیں بیٹھا. تو نفی ہو گئی نا، منفی ہو گئی نا چیز، نفی. دوسرا قلب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا زمانہ اس نے تبدیل کر دیا. قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اس نے پلٹ دیا. زمانہ جو ہے نا وہ ماضی میں چلا گیا. اور تیسرا یہ کہ اس نے جزم بھی دیا. پہلے تھا یجلسو تو اس نے اب کیا کر دیا؟ یجلس. لم حرف نفی یعنی معنی منفی کر دیا اس نے، اور اس کا زمانہ پلٹ دیا اس نے مضارع سے ماضی کی طرف، اور آخر میں جزم بھی دی. تو یہ اس کا پورا نام ہے، لم حرف نفی و قلب و جزم. ٹھیک ہے نا؟ کون سا؟ ہاں، تو آخر میں ابھی ہم پڑھیں گے عائشہ، یہ ہے نا، ابھی ہم اس کی لم کی بات کریں. ابھی جب ہم علامت پڑھیں گے نا انشاءاللہ اگلے
ابھی اس کے بعد یہی شروع کرنے والے ہیں. جب ہم علامتیں پڑھیں گے نا تو ہم اس کو کہیں گے مجزوم ہے، فعل مضارع مجزوم ہے لم کی وجہ سے، اور علامت جزم ہے حذف یا، حذف یا، کیونکہ معتل اللام ہے، کیونکہ معتل اللام. یہ اس کے بعد ہم پڑھنے والے ہیں. آج یہیں تک رہنے دیں گے. آج کے لیے حاضری کے لیے بھی آ سکتے ہیں. آپ کل کے لیے تیار ہو کے ہیں تو آگے اس کو یہی پڑھیں گے. جی ذرا کیا سمجھے آپ؟ لم حرف جزم بھی ہے اور قلب بھی ہے اور نفی بھی. اچھا لمحہ کو بھی دیکھ لیں پھر حاضری کے لیے آ سکتے ہیں. جو لمحہ ہے نا، لمحہ بھی سیم ہے، لمحہ بھی سیم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما يدخل الایمان فی قلوبہم. کیا ہے یہ کہ آپ ان کو مومن نہ کہو، ان کو مسلم کہو. آیت کیا ہے؟ لما يدخل الایمان فی قلوبہم وَإِذْ قالت الاعراب آمنا. جب جو اعرابی تھے انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قولوا بل اسلمنا. تم کہو کہ ہم تو مسلمان ہوئے. آمنا کا لفظ استعمال نہ کرو کیونکہ ایمان کا جو لفظ ہے نا وہ اصل دل کا نام ہے. تم یہ کہہ سکتے ہو اسلمنا یعنی مسلمان ہوئے. مسلمان ہو گئے مطلب یہ کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو ہے لیکن ایمان. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد، میرے خیال میں کوئی حافظ ہے تو میری رہنمائی کر لیں، وَلَمَّا يَدْخُلْ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ. میرے خیال میں ہے تو ایسے. اتنے حافظ ہیں اور ساری خاموش ہیں، مجھے خود پہ شک ہو رہا ہے. نہیں ہے ایسا؟ اچھا کوئی اور چیز بھی ہے. چلیں ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہو. بہرحال ابھی تک داخل نہیں ہوا. یعنی لما اور لم کا فرق یہ ہے کہ لما کے لیے یہ معنی ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ نہیں ہوا، ابھی تک یہ نہیں ہوا. یہ لما کا، لم کا معنی یہ نہیں. یعنی اگر یہ لم ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان داخل نہیں ہوا. لما کا مطلب ابھی تک داخل نہیں ہوا. اچھا لم یجلس وہ نہیں بیٹھا. اور اگر میں یہ کہوں کہ ابھی تک نہیں بیٹھا تو کیا کہیں گے؟ لما یجلس. اور اگر آپ یہ کہیں کہ یطلع، یا اس کو مؤنث بنا دیتے ہیں تطلع النتائج. سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اور آج کل تو بڑا آسان ہو گیا، واٹس ایپ سے فوراً ادھر سے شیئر ہوتا نہیں اور ادھر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ رزلٹ آ گیا. ورنہ سب سے پہلا جو سوال ہوتا تھا دوستوں کے ساتھ وہ یہی ہوتا تھا کہ رزلٹ آئے کہ نہیں، امتحانوں کے بعد رزلٹ آئے کہ نہیں. تو اب اگر آپ کہیں تطلع النتائج رزلٹ آ گیا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ لم تطلع رزلٹ نہیں آیا، اور عام طور پر جو جواب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے لما تطلع النتائج. ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا. یعنی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد آ جائے. تو لما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی. لما اور لم میں یہ فرق ہے. ہاں یہی ہے نا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ. ٹھیک ہے نا، لفظ تو یہی ہے. یعنی آپ شاید واو کی وجہ سے تھوڑا. اچھا فی قلوبکم، یہ یہاں پر کیا ہے؟ فی قلوبکم. صحیح، میں ہم کہہ رہا تھا. بہرحال ہمارا کام یہیں پورا ہو گیا تھا کہ یہ لفظ ایسے ہی ہے. تو آ جائیں حاضری کے لیے. اگلی چیزیں جو ہیں انشاءاللہ جوازم کو کل کمپلیٹ کریں گے.